آج اپنے کلام کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے، اسے قبول کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا کرے۔ ایک وقت ممبر تو رحمت کا چشمہ ہے تو، ایک وقت کا ممبر ہے تو، پیار کا دریا ہے تو، رحمت کا چشمہ ہے تو، طوفان ساحل ہے تو، رحمت کا چشمہ ہے تو، طوفان ساحل ہے تو، پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کرو، یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کرو، تیری حضوری میں جھکتا رہوں، تیری حضوری میں جھکتا رہوں، سجدوں پہ سجدے کرو، سجدوں پہ سجدے کرو، آتا ہوں تیرے حضور، دیکھتا تیرا جلال، سارے پہ تیرے حضور، بس آتا ہے یہ خیال، یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کرو، یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کرو، تیری حضوری میں جھکتا رہوں، تیری حضوری میں جھکتا رہوں، سجدوں پہ سجدے کرو، سجدوں پہ سجدے کرو۔ ان دنوں میں ایک بات پر غور کر رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ بہت بڑا نشان کیا ہے؟ کراس ہے، اور اردو زبان میں صلیب ہے، اور اسے ہم طرح طرح سے جانتے، پہچانتے اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایئر رنگس میں پیڈنٹ کے طور پر لاکٹ بنا کر ہم اسے پہنتے ہیں، جب باپ بیٹا اور اس کے نام سے آمین کرتے ہیں تو بھی صلیب کا نشان بناتے ہیں، کسی کو رخصت کرتے ہوئے ہم اس کے ماتھے پر اس نشان کو بناتے ہیں، جب کسی کو مسح کرنے کی بات آتی ہے تب ہم تیل لے کر اسے کیا کرتے ہیں؟ صلیب کا نشان بناتے ہیں، کسی چیز کی تقدیس کرنی ہو تو ہم اس نشان کا استعمال کرتے ہیں، جب کسی مصیبت سے باہر نکلنا ہو، شیطان کو جھڑکنا ہو، اس کے خلاف ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہو تو ہم اس نشان کا استعمال کرتے ہیں۔
لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی نشان کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ مسیحی طرز زندگی میں ایک پہچان پھیلا دی گئی ہے اس نشان کی، لیکن اگر مسیحیوں کے لیے ایک نشان کا انتخاب کرنا ہو بھی تو اور بھی نشانات ہیں دنیا میں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اڑتے ہوئے کبوتر کا عکس آپ نے، ایک تصویر، ایک منظر آپ نے دیکھا ہوگا جس کے منہ میں کیا ہے؟ روٹی کا ایک نوالا ہے، یا پھر ایک ہری پتی ہے اور وہ اڑ رہا ہے۔ اسے بھی تو مسیحی امام کے لیے، مسیحیوں کے نشان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کئی ایک جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ مے کا پیالہ اور روٹی اور انگور جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اسے بھی تو مسیحی زندگی کا نشان ہمارے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ کئی ایک نشانات آپ کو اپنے آس پاس ملتے ہیں، صرف اسی نشان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ جی، وہ پیغام کی بات ہے، نشان ہمارے لیے کیوں چنا گیا؟ چلے جان دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے تو گھوڑے بھی کھائے تھے، پھر گھوڑے کو نشان کیوں نہیں بنایا گیا؟ پھر وہ اٹھا کر چلا بھی تھا، اس اٹھا کر چلنے کو نشان کیوں نہیں بنایا گیا؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ اس دور میں، اور آج بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ لازمی موت کا کیا ہے؟ نشان۔ جب کسی کو شرمناک موت دی جانی ہوتی تھی تو پھر اسے کیا کیا جاتا تھا؟ مسلوب کیا جاتا تھا۔ اور ایک طرف بھائی نے کہا کہ صلیب کا پیغام جن کو سمجھ نہیں آتی ان کے لیے یہ بیکار ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ در حقیقت ہے کیا۔ جس کی آنکھیں کھلی ہیں وہ سنے، جس کے کان ہیں وہ سنے، لیکن افسوس اس بات کا ہے مسیح کے کہنے کے مطابق کہ ہم کان ہوتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں ہیں۔ دل ہے لیکن قبول کرنے کی صلاحیت شاید ہمیں ختم ہو گئی ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی اسی کے سبب ابھی ذکر ہوا کہ ہمارے لیے نجات کا آگے سلسلہ شروع ہوا تھا، یہی وہ پیغام ہے جو آج ہمارے لیے خوشخبری بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جب کسی کو شرمناک اور لعنتی موت سے نوازا جانا ہوتا تھا تو یہ والی موت اس کو دی جاتی۔ تیسری صدی تک اور تیسری صدی میں اس کے دوران اور تیسری صدی ختم ہونے تک بہت بڑے ایمپرر کانسٹنٹین گزرے ہیں۔ جب اسٹیٹ ریلیجن مقرر کر دیا گیا تھا مسیحیت کو، تو اس نشان سے پہلے یونانی زبان کے 2 حروف لے کر ایکس اور پی مسیح خداوند کے فالوورز کے لیے، مسیحیت کے لیے نشان مقرر کیا گیا تھا۔ آج بھی کئی جگہ پر دیکھا ہوگا ایکس لکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں پی لکھا ہوتا ہے۔ یہ تیسری صدی تک نشان مقرر تھا کہ جہاں جہاں پر مسیحی قوم رہتی بستی ہے اس نشان کو اپنی پہچان کے لیے کیا کرے؟ استعمال کرے۔ ایمپرر کانسٹنٹین جب آیا تیسری صدی میں، اور پھر جب نشان مقرر کرنے کی بات آئی کہ اس مذہب کو، اس تعلیم کو، مسیحی تعلیم کو جب اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا گیا، جب اسی ریلیجن کو ماننا ہے، قومی مذہب کہلائے گا، تب انگلیوں سے اس طرح صلیب کے نشان کو بنا کر آگے کیا کیا جانے لگا؟ پھیلایا جانے لگا۔ یہ تیسری صدی سے آنورڈز یہ نشان ہمارے لیے مسیحیت کی پہچان بنا ہے اور آج تک قائم ہے۔ اس سے پہلے یہ نشان ہمارے لیے نہ تھا۔ تیسری صدی کے بعد اس کا انتخاب کیا گیا۔ پھر بہت سے اوپینینس ہیں، بہت سے خیالات ہیں، بہت سوچ ہے ہمارے اندر، مختلف لوگ ہیں
اور مختلف اس بات کا وہ اعلان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلیب در حقیقت جو اس کا بوجھ ہے ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ کس طرح سے مسیح خداوند نے ہم سے ہمارا سارا بوجھ لے کر، ساری وہ فکریں لے کر، سارا وہ وزن، ساری وہ تکلیف جو ہے ہم سے لے کر خود برداشت کی، اور اس پر وہ کیا ہوا؟ مصلوب ہوا، تاکہ مجھے اور آپ کو ایسی لعنتی موت نہ نصیب ہو، نہ ہمیں اتنا پریشان ہونا پڑے۔ صلیب کا، لکڑی کا وہ جو بوجھ ہے، اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اب ہماری زندگی بوجھ میں نہیں ہے۔ پھر جس طرح کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہی وہ نشان ہے، یہی وہ لکڑی کی دو بلیاں ہیں جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے ہمارے سارے گناہوں کو لے کر اس صلیب پر کھینچ دیا، اور آج میں اور آپ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تیسرا خیال جو بہت عام ہے، خدا نے دنیا سے، تو حوالہ ہم پڑھ رہے تھے یوحنا کی انجیل تیسرے باب کی 15ویں آیت تک پڑھا، 16ویں آیت جا کر بتاتی ہے ایسی محبت رکھی، اس نے کیا بخش دیا؟ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہی وہ لکڑی کی دو بلیاں ہیں جس پر اپنے بیٹے کو کیا کر دیا؟ بخش دیا، تاکہ وہ قربان ہو جائے، اور قربان ہونے کے بعد جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا، بلکہ نجات پائے گا، رہائی پائے گا، مخلصی پائے گا، شادمانی اس کے پاس ہوگی، تسلی اطمینان اس کے پاس ہوگا، خوشی سے بھرپور وہ زندگی گزارے گا، آسائشیں آرائشیں اس کے پاس ہوگی، برکتیں ہوگی، نعمتیں ہوگی۔ اسی نشان کے سبب ہمارے لیے مخلصی کا کام جو ہے وہ تکمیل تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، یہ نشان اس لیے ہمارے لیے اتنی امپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ مخلصی کا، نجات کا انتظام ہوا، اچھی بات ہے، لیکن دوسری سوچ میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ مسیح خداوند کو صرف مصلوب ہی کیوں کیا گیا؟ کئی ایک سزائیں اس دور میں ہوا کرتی تھی، آج تھوڑی سزائیں جدید ہو گئی ہیں۔ پرانے دور کی اگر بات کریں تو سر قلم کر دیا جاتا تھا، ہے نا؟ اس وقت تک سنسار کیا جاتا تھا، پتھر مارے جاتے تھے جب تک کہ سامنے والا شخص کیا ہے؟ مر جائے۔ ایسے بند کمرے میں قید میں ڈال دیا جاتا تھا جہاں پر دم گھٹنے کے سبب وہ شخص کیا تھا؟ زمین پر، چوراہوں پر اسے روندا جاتا تھا، اس وقت تک روندا جاتا تھا جب تک کہ وہ کیا نہ ہو؟ مر نہ جائے۔ سلاخوں پر لٹا کر اس کے اوپر وزن رکھا جاتا تھا تاکہ وزن ڈلنے سے اس کے جسم میں وہ سلاخیں کیا ہیں؟ آر پار ہو جائیں اور وہ کیا ہو؟ مر جائے۔ صرف صلیب ہی کیوں چنی گئی؟ مسیح خداوند کی موت کے لیے، اسے سزا دینے کے لیے صرف صلیب کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا؟ دو طرح کے لوگ تھے جنہیں اس دور میں، اس وقت میں صلیب دیا جاتا تھا، مصلوب کیا جاتا تھا۔ ایک وہ جو اپنے مالک کی قید میں سے خود کو چھڑا کر بے ایمانی کے ساتھ فرار ہو جائے، نکل جائے، اور اس کے بعد باہر جا کر کوئی گناہ اس سے سرزد ہو، یا وہ گناہ، غلطی، خطا کرے تو رومی حکومت اسے لے کر مین چوراہے پر کیا کر دیا کرتی تھی؟ مصلوب کر دیا کرتی تھی۔ دوسری سزا اس شخص کے لیے ہوتی تھی جو ملک کے لیے نقصان کا سبب بنے، حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، یا پھر حکومت کی بغاوت کرے تو اس کو چوراہے پر لے جا کر کیا کر دیا جاتا تھا؟ مصلوب کر دیا جاتا تھا۔ پھر صلیب کے متعلق کچھ اور حقائق ہیں۔
ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ مصلوب کیا جانا، سلیب دیا جانا ایک موت کا سلو پروسیس ہے، اس میں اتنی جلدی موت نہیں آتی ہے، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، کئی بار تو ہسٹری بتاتی ہے کئی دن لگ جاتے تھے اس سزا والے شخص کو، اس مجرم کو مرتے مرتے۔ سو یہ سلو پروسیس گنا جاتا تھا اس دور میں۔ گردن الگ کر دینا دھڑ سے چند سیکنڈز کی بات ہے، سلاخوں پر لٹا دینا چند منٹ کی بات ہے، قید میں ڈال دینا چند گھنٹوں کی بات ہے۔ سب سے زیادہ سلو پروسیس تھا کہ تڑپ تڑپ کر اپنی اس تکلیف کو زیادہ سے زیادہ محسوس کر کے مجرم جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ پھر دوسری بات، چوری کرنے والے کو، جو اپنے مالک سے فرار ہوا شخص ہے، چوری کے ساتھ بھاگنے والا، پھر جرم کرنے والا، جب اسے مصلوب کیا جاتا تھا تو مصلوب کرنے کے بعد، اس کو لٹکا دینے کے بعد، اس کی جان نکلنے تک اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اسے اس صلیب سے کیا کر دیا جائے، اتار دیا جائے، جب تک کہ وہ اس کی جان نہ نکل جائے۔ اور پھر اسے لٹکا کر، اسے مار کر، لٹکا کر، زخمی کر کے اس بات کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ پرندے آئیں اور اس کے جسم کو کیا کریں، نوچیں۔ زمین کی اس ہائٹ پر اسے مصلوب کیا جاتا تھا کہ جو گلی چوراہوں پر گھومنے والے کتے تھے اسے آ کر کیا کریں، نوچیں، چاٹیں یا کھائیں یا جو بھی۔ اس قدر تکلیف دہ موت اس دور میں صلیب کی ہوا کرتی تھی۔ پھر تیسری بات کہ جب رومی حکومت کی کوئی بغاوت کرتا تھا، آج اس جملے کو میں ضرور دہراؤں گا، جب رومی حکومت کے سامنے کوئی بغاوت کے لیے، مخالفت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا تو رومی حکومت اسے یہ سزا اس لیے دیتی تھی تاکہ ثابت کر سکے، اسے یہ بتا سکے کہ تو جڑا گناہ کیتا ہے نا، تینوں اسی دسنے ہیں کہ اسی کی کچھ کر سکنے ہیں، ساڑی طاقت کا تینوں اندازہ نہیں ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ موت کیا ہوتی ہے اور بغاوت کرنے کا در حقیقت انجام کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ پروسیس دہرایا جاتا تھا اور مصلوب کیا جاتا تھا اور اسے اکیلے چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ زیادہ تر تکلیف پا کر کیا کرے، موت کے حوالے کیا جائے۔ پھر ایک اور بات جو خاص ہے کہ مصلوب شدہ شخص کو اس دور میں دفنانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی جب کوئی انتقال فرما جاتا ہے تو ہم بڑی عزت کے ساتھ، بڑے آنر کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس شخص کو، اس خاتون کو کیا کرتے ہیں، لے جا کر بڑی عزت احترام کے ساتھ اسے کفنایا اور دفنایا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی عزت احترام تھا، لیکن جسے مصلوبیت کی سزا دی جاتی تھی اس کے لیے اس بات کی اجازت نہ تھی کہ اسے احترام کے ساتھ کفنایا اور دفنایا جائے۔ جو ہی جان نکلتی تھی صلیب سے اتار کر ایک گڈھا کھود کر اس میں کیا کرتے تھے، دفنا دیا کرتے تھے۔ جس حالت میں وہ ہوتا تھا اسی میں اس کو دفنا دیا کرتے تھے۔ یہ سزا میں اور زیادہ سنگینی لے کر آتا تھا۔ میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح کے لیے ہی کیوں اس طرح کی سزا کا انتخاب کیا گیا؟ بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ گنتی کی کتاب اگر آپ 21واں باب پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہے کہ کس طریقے سے جب اسرائیلی چلتے ہیں اور کنانی ان پر زور آور ٹھہرتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں، ان پر چڑھائی کرتے ہیں، تو اسرائیلی کہتے ہیں خداوند خدا سے کہ تو ہمیں ان کنانیوں کو تو ان کو سپرد کر دے، ہمارے انڈر کر دے، ہمیں ان کو سونپ دے،
ताकि क्या करें, जब ये हमारे अंडर आ जाएं तो फिर हम इन पर चढ़ाई करें और फतह पा जाएं। तू ऐसा कर सकता है, तू हमारे लिए ऐसा कर। और खुदा ने फिर ऐसा किया भी, कनानियों को इसराइलियों के हवाले कर दिया, इसराइलियों ने उन पर चढ़ाई की और उन्हें उनसे क्या मिली, फतह मंदी मिली, निजात मिली, रिहाई मिली। थोड़ा सा वक्त गुजरा, जब वो चलना शुरू हुए, फिर से अपने सफर को शुरू किया, तो फिर वावेला मचाने लगे, जो कि हर बार इसराइली करते थे। जब वावेला करने लगे तो खुदावंद ने गिनती की किताब 21वें बाब में लिखा है कि बहुत सारे सांप भेजे, और वो सांप उन लोगों को क्या करने लगे, डसने लगे, और उस डसने के सबब से बहुत से लोग जो हैं वो मौत के सपुर्द कर दिए गए। फिर इसराइलियों ने शोर मचाया कि ये क्या हुआ। तो खुदा ने मूसा से कहा कि एक पीतल का क्या कर, सांप बना, और उसे पोल पर क्या कर, खंबे पर लटका दे। उससे क्या होगा कि जिस किसी को सांप डसेगा, अगर वो उस पीतल के सांप को देखेगा तो उस सांप का असर उसकी जिंदगी पर, उसके जिस्म पर नहीं होगा, बल्कि वो जीता रहेगा। जो हवाला मैंने और आपने पढ़ा है 15वीं आयत में, यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 15वीं आयत में, खुदावंद इसी बात का जिक्र करते हैं कि जरूर है कि इब्ने आदम तकलीफ उठाए, तोड़ा जाए, जख्मी किया जाए, लेकिन फिर क्या किया जाए, ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जिस किसी की भी उस पर नजर पड़े वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए क्या करे, जीता रहे, जिंदा रहे, सलामत रहे, बरकरार रहे। ऐसा मालूम होता है कि खुदावंद यीशु मसीह को पहले से ये बात मालूम थी कि उसे ऊंचे पर क्या किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा, मसलूब किया जाएगा। पुराने अहदनामे में जितनी भी आप पेशन गोइयां खुदावंद यीशु मसीह के लिए देखते हैं, जिसमें से यशाया 53 बाब आपको पूरा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी डिटेल लिखी है कि किस तरीके से इब्ने आदम को, खुदा के बेटे को, उस बर्रे को कहाँ कहाँ पर रौंदा जाएगा, कैसे उसे घसीटा जाएगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसे ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, उसके कपड़ों पर कुर्रा डाला जाएगा, कैसे उसे लान तान किया जाएगा, कैसे उसे मारा जाएगा, कैसे उसे जिस्म को छलनी किया जाएगा, कैसे वो चौराहों में, गलियों में रौंदा जाएगा। ये सारी तफसील उसमें लिखी है। गो कि उसमें मसलूब करने का जिक्र नहीं है, सलीब का जिक्र नहीं है, लेकिन सारी हालत यशाया 53 बाब में दर्ज कर दी गई है कि इब्ने आदम के साथ दर हकीकत क्या होगा। क्यों सलीब का जिक्र उसमें नहीं है? क्योंकि उस दौर तक फिलहाल मसलूब करने की सजा, क्या कहेंगे कि इजाद नहीं हुई थी, तख्लीक में नहीं आई थी, उसका इनेकाद नहीं हुआ था, उसका इंतज़ाम नहीं हुआ था। मसीह खुदावंद के आने से 5 से 6 सदियां पहले कहा जाता है कि सलीब जो है वो शक्ल में आई थी। यशाया नबी जब बताता है तो साथ ही साथ ज़िक्रिया उसका 12वां बाब 10वीं आयत बताती है। ना सिर्फ ये बताती है कि किस तरीके से रौंदा जाएगा, बल्कि ज़करिया 12वें बाब की 10वीं आयत बताती है कि वो कहाँ से लिया जाएगा। वहाँ लिखा है दाऊद बादशाह के घराने से। ये तक बता दिया गया है कि रौंदा तोड़ा जाएगा, उसे ऊंचे पर लटकाया भी जाएगा, उसे अकेला छोड़ा भी जाएगा, और साथ में बताया जा रहा है कि किस खानदान से उसको लिया जाएगा। फिर इस निशान का मतलब, इस पर सजा देने का मतलब, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जब किसी को शर्मिंदगी से भरपूर मौत दी जानी होती थी, हम जानते हैं कलाम खुदा बताता है, वीडियोस में हमने देखा है कि उसके कपड़ों को उतार दिया गया था, और ना सिर्फ उतारा गया था बल्कि फाड़ कर कहते थे कि ये बादशाह की पोशाक का हिस्सा है, कुर्रा डालते थे, एक दूसरे की तरफ फेंकते और उछालते थे। जब किसी को शर्मनाक मौत दी जानी होती थी तो फिर उसे सलीब पर लटका दिया जाता था।
اسے اور زیادہ دردناک بنانے کے لیے کانٹوں کا تاج کیلوں میں جکڑے جانا، ورنہ کیا کیا جاتا تھا کہ رسیوں کو باندھا جاتا تھا بازوؤں پر تاکہ وہ کیا کرتا رہے، لٹکتا رہے، آرام سکون نہ پائے۔ اسے سنگین دردناک بنانے کے لیے اس میں کیل بھی ایڈ کیے جاتے تھے۔ خداوند یسوع المسیح کے لیے اس کانٹوں سے بھرے تاج کا بھی انتخاب کیا گیا کہ اس کے سر پر بادشاہی کے اس نشان کو بھی رکھا جائے۔ عزیزو جہاں خداوند یسوع المسیح قدرت سے بھرپور ہے، سارا اختیار رکھتا ہے، ہم نے سیکھا، سب کچھ کرنے کی صلاحیت اور طاقت اس کے پاس ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے اس شرمندگی والی موت کو بھی کیا کیا؟ قبول کیا۔ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا، رومی حکومت بھی چاہتی تو کئی ایک طرح سے مسیح خداوند کو سزا دے سکتی تھی، لیکن تجویز یہ کیا کہ جتنا تنگ اسے کیا جا سکتا ہے، جتنی تکلیف اسے دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ حکومت کے خلاف بولتا ہے، کیونکہ یہ بغاوت کرتا ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود یہ خود کو کیا کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، اسے جتنی زیادہ سے زیادہ سزا دی جا سکتی ہے اسے دو۔ خداوند یسوع المسیح نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں خدا کا اکلوتا بیٹا ہوں، مجھے یہ شرمناک موت دینے والے ہیں، میرے منہ پر تھوکنے والے ہیں، ایک کے بعد ایک تھپڑ یا کوڑا یا بھالا یا نیزہ مجھ پر برسائیں گے، میں کیوں نہ کسی اچھی اور مرنا ہی ہے، قربان ہی ہونا ہے، کوئی آسان موت کیوں نہ میں اپنے لیے تجویز کروں۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹلے لیکن تیری مرضی پوری ہو۔ اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بھی چڑھائی پر چڑھایا جائے تاکہ لوگ بچے رہیں۔ میں اتنی ساری باتوں کے بعد کہ یہ نشان ہی کیوں ہمارے لیے چنا گیا، اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر یہ نشان اتنا ہی قیمتی ہے ہمارے لیے کہ ہم اسے گلے میں لٹکائے گھومتے ہیں، کئی ایک جگہوں پر فخری انداز میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا ہے؟ مسیحی ایمان ہے، مسیحی نشان ہے، یہی ہے جو ہماری نجات کا سبب ہے، تو میری اور آپ کی نظر میں اس کا دشمن کون ہوا؟ جلدی سے بتائیے، آپ کو پتا ہے لیکن آپ بولنا نہیں چاہ رہے۔ میری اور آپ کی نظر میں اس کا دشمن کون ہے؟ جی، ابلیس ہے۔ آج کے دور میں نے کہا میرے اور آپ میں سے اس کا دشمن کون ہے؟ میرے اور آپ کی نظر میں اس کا دشمن کون ہے جو اس کو کیا کرے؟ رد کرے، قبول نہ کرے، اور آج موجودہ دور میں ہم کہتے ہیں نا، جو اس کے کیا کرے، اس کے نشان کو روندے، ہے نا، جو اسے آگ لگا دے، غیر اقوام، اور جو بھی اس کو نقصان پہنچاتا ہے، میری اور آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ اس کا دشمن ہے، یعنی ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ جب یہ سویڈن والے واقعے کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف ہونے والی ساری اس مذمت کو دیکھتے ہیں، وہ سارے اشتعال کو دیکھتے ہیں، سارے ان جذبات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے، ملتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی بے حرمتی، اور پھر ہمارے جذبات جاگتے ہیں کہ ہو یہ نہ صرف اس کا دشمن ہے بلکہ میرا، پوری مسیحیت کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ میں ڈھونڈنے لگا کہ در حقیقت اس کا دشمن کیا ہے، تو پڑھتے پڑھتے جواب ملا۔ میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس کلام خدا ہے، فلپیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور 18 آیت۔ ہم کیا سوچ کے بیٹھے ہیں اور کلام خدا کیا بتا رہا ہے؟ 3 باب کی 18 آیت، کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے، اور اب بھی رو رو کر کرتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے کیا ہیں؟
اگر ہماری نظر میں وہ سب لوگ دشمن ہیں جو اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، تو مقدس پولس رسول کہہ رہا ہے کہ تیرا اور میرا، ہر اس شخص کا جس کا چال چلن خدا کی ذات اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، وہ خود کو اس کا کیا سمجھے؟ دشمن سمجھے۔ صرف اس کو آگ لگانے والا دشمن نہیں ہے، اس کو پیروں تلے روندنے والا دشمن نہیں ہے، اس کی بے حرمتی کرنے والا دشمن نہیں ہے، اس کو گلے میں لٹکا کر بھی اس کی بے حرمتی کرنے والے لوگ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے آس پاس ہی ہیں۔ کہیں نہ کہیں میں اور آپ بھی اسے بغل میں دبائے، ہاتھ میں پکڑے، اپنے بیگ میں ڈالے ہوئے اس کی کیا کر رہے ہیں؟ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ذرا سا اس کا گر جانا اور اس کو اٹھا کر 7 بار چومنا اس کی حرمت کو واپس نہیں کرتا ہے۔ اس کی قدر کرنا، وہ ساری تکلیف جو میرے اور آپ کے خداوند نے ہمارے لیے اٹھائی ہے، اس بات کی قدر اپنی زندگی میں رکھنا، اس بات کا احساس رکھنا کہ خدا کا اکلوتا ہونے کے باوجود اس نے اس سارے غم کو، اس ساری شرم کو برداشت کیا ہے، اس بات کو اپنی زندگی میں زندہ رکھنا، اس کی حرمت کو برقرار رکھا ہے۔ وہی ہے جو ہماری زندگی میں نجات اور مخلصی کا کام کرتا ہے۔ محض صرف ایک لکڑی کے 2 ٹکڑے ہیں جن کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، محض یہ صرف ایک نشان ہے، در حقیقت اس کے پیچھے وہ ساری کہانی ہے جس کو میں نے اور آپ نے اٹھتے بیٹھتے یاد کرنا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے چال چلن میں کمزور ہے، محبت کرنے میں کمزور ہے، عاجز، حلیم اور فروتن بننے میں کمزور ہے، خداوند کے حضور خود کو پیش کرنے میں کمزور ہے، اچھی زندگی گزارنے میں کمزور ہے، دھوکہ نہ دے اس بات میں کمزور ہے، اپنی زبان سے غلط جملے ادا کرتا، خداوند کی درست طور پہ پیروی نہ کرتا، اس کے قد کے مطابق اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی شکر گزاری نہیں کرتا، ہر وہ شخص اس کا کیا ہے؟ دشمن ہے، کیونکہ اس کا چال چلن درست نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں تحمل سے کام نہیں لیتا ہے، ہر وہ شخص جو دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا ہے، ہر وہ شخص جو رشتوں میں دراڑ پیدا کرتا ہے، ہر وہ شخص جو باہم محبت میں ایک دوسرے کی پاس پرسی نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے کی تیمارداری نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتا ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اس نشان کی جہاں اتنی بڑی حقیقت ہے، کہاں سے چلا اور آج ہمارے لیے فخر کا پیغام لے کر آتا ہے، میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ صرف یہ نشان کی حد تک نہیں ہے، وہ ساری کہانی ہمارے اندر جذب ہو جانی چاہیے تاکہ اٹھتے بیٹھتے اس بات کا دھیان رہے کہ ہاں ہم اس کے ماننے والے ہیں، جو اس پر مصلوب ہوا تھا اس کے پیروکار ہیں۔ کئی ایک لوگوں کے جذبات کو میں نے امڑتے دیکھا ہے، ابھر کر باہر نکل رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، جو لوگ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ہم تیار ہیں مقابلہ کرنے کو۔ جو اس پر مصلوب ہوا اس نے کبھی مجھے اور آپ کو مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ کبھی اس نے کہا کہ جو اس کی بے حرمتی کریں گے ان کے جا کے سر قلم کرو، یا ان کے سامنے کھڑے ہو ان کو لان تان کرو؟ میں گزرے روز 1-2 دن پہلے ایک جگہ بیٹھا بات کر رہا تھا کہ اس نے حکم دیا کہ ایک گال ہو چکا، اب دوسرا گال کیا کرو؟ آگے کرو، جتنے تمہارے دشمن ہیں ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، ان کے لیے بھلا چاہو، ان کے لیے برکت مانگو خدا سے، کیونکہ میرے خیال میں چھوٹا منہ بڑی بات ہے کہ بے حرمتی مسیح خداوند جانتا ہے کہ وہ لوگ نہیں کر رہے، انہیں پہچان نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس نشان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے شرم کی بات ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے بھی
اس نشان کے سائے تلے زندگی گزارتے ہوئے بھی اس کی قدر کرنا نہیں جانتے ہیں۔ آج اور ابھی سے ایسا چال چلن ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے کہ اس کی حرمت کو نقصان نہ پہنچے۔ خداوند ایسا کرنے کی توفیق ہمیں عنایت کرے۔